السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں لارنس روٹنڈا کے بارے میں، جو صرف 36 برس کی عمر میں اس دنیا سے چلا گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ لارنس روٹنڈا کون تھا؟ برے وائٹ کے نام سے مشہور امریکہ کا ایک بڑا ریسلر، جس نے ریسلنگ کی دنیا کے کنگ جان سینا کو شکست دے رکھی تھی۔ اس کے علاوہ دوسرے بادشاہ اوٹن سے بھی لڑا لیکن شکست کھائی۔ 23 مئی 1987 کو امریکن شہر فلوریڈا کے ایک جگہ بروکسویل کے نواح ٹیمپا میں پیدا ہوا۔ اس کا سارا خاندان ہی ریسلنگ سے تعلق رکھتا تھا اور وہیں سے اپنی انکم کما کر گزارا کیا کرتا تھا۔ لارنس اپنے 3 بہن بھائیوں میں سے سب سے بڑا تھا۔ لارنس کا باپ، نانا، ماموں تمام ریسلر تھے۔ لارنس کو فٹ بال کا شوق تھا۔ اس کو ایک اچھے اسکول میں داخل کرایا گیا جہاں اس نے فٹ بال ٹیم میں جگہ بنا لی، لیکن جس ٹائم وہ کالج گیا وہاں پہ بھی فٹ بال کی ٹیم میں اچھا پرفارم کرتا رہا اور اتنا اچھا کھلاڑی بنا کہ اس کو فٹ بال اور اچھے فٹ بالر کی حیثیت سے ٹرائی یونیورسٹی میں اسکالرشپ پر داخلہ مل گیا۔ لارنس کے والدین کی خواہش تھی کہ وہ بڑا ریسلر بنے، لیکن بچے کو فٹ بال کا شوق تھا۔ لارنس کو اپنے والدین کی خواہش کا علم تھا۔ وہ فٹ بال کے ساتھ ساتھ اپنی جسمانی نشو و نما پر توجہ دیتا رہا، حتیٰ کہ یونیورسٹی میں ہونے والے ایک ریاستی مقابلے میں 275 پاؤنڈ کی فائٹ کی اور جیت لی، جس سے اس میں ریسلنگ کے شوق کو مزید تقویت ملی۔ ابھی بیچلر کی ڈگری میں 27 کریڈٹ رہتے تھے کہ اس نے مکمل کرنے کے بجائے پروفیشنل ریسلنگ میں آنے کا فیصلہ کیا اور وہاں پہ اپنا نام بنانا شروع کر دیا۔ آغاز میں اپنا رنگ نام الیکس روٹنڈا رکھا اور اس کے نام سے انہوں نے کئی کامیابیاں بھی حاصل کی۔ بعد میں ڈیوڈ روٹنڈا، ڈیول روٹنڈا رکھتا رہے۔ آخر انہوں نے WWE میں بھی اپنا حصہ ڈال دیا، قدم رکھ دیا اور انہوں نے اپنا نام برے وائٹ کے نام سے مشہور کیا۔ برے وائٹ کا اوریجنل نام لوگوں کو بھول چکا ہے اور یہ برے وائٹ کے نام سے ہی دنیا میں مشہور ہیں اور جانے جاتے ہیں۔ ٹرائی یونیورسٹی میں انہیں ایک لڑکی سے پیار ہو گیا، سام تھا، جس کے ساتھ انہوں نے 2012 میں شادی کر لی۔ 5 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ لڑکی نے علیحدگی کی لی اور طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ اس نے وجہ یہ بتائی کہ یہ جوجو کے ساتھ، جو کہ WWE کی نیو اناؤنسر ہے، اس کے ساتھ عشقیہ ملاقاتیں کرتے ہیں اور دل کھول کر رقم بھی خرچ کرتے ہیں، جو کہ حقیقت تھی۔ پہلی بیوی سے ان کے بچے بھی تھے۔ بچوں کو ماں کے ساتھ بھیج دیا گیا اور ان کو حکم دیا گیا کہ $14,000 ماہانہ بچوں کو ادا کرے، لیکن انہوں نے معذرت کر لی کہ میں اتنی رقم ادا نہیں کر سکتا، جبکہ ان کی ماہانہ آمدن $1 ملین سے زائد تھی۔ لیکن کورٹ کے باہر ہی کچھ سلجھا سلجھو کر انہوں نے معاملے کو حل کیا اور کچھ رقم انہیں ماہانہ دینے پر رضامندی ظاہر کی۔ پین رہے اور 2019 ریسلر آف دی ایئر کا ایوارڈ بھی جیتا۔ اس کے علاوہ بے شمار کامیابیاں ان کے نام رہی، لیکن 2023 میں ان کی طبیعت کچھ گڑبڑ ہوئی، طبیعت خراب ہوئی اور انہیں ہاسپٹل بھی منتقل کر دیا گیا۔ لیکن ان کی موت کے بارے میں لوگ اتنا کنفیوز تھے کہ کہا نہیں جا سکتا کہ 36 سال کا یہ نوجوان ریسلر اب دنیا میں نہیں رہا، اور بڑے پرسرار انداز سے ان کی موت کی خبر لیک کی گئی۔ نہ کوئی ڈیڈ باڈی دکھائی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ پرائیویسی رکھنے کی بھی تاکید کی گئی۔ لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے کہ برے وائٹ اپنی تمام تر کامیابیوں کے ساتھ، تمام ٹائٹلز کے ساتھ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ مختصر سی عمر میں انہوں نے بہت کچھ اچیو کر لیا، لیکن اس اچیومنٹ کو زیادہ دیر تک انجوائے کرنے کے لیے زندہ نہ رہ سکے۔ ریسلنگ کے ایک عہد کا دور کا اختتام ہوا جو برے وائٹ نے اپنے جوانی کے ساتھ ہمت کے ساتھ